الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کو 10 حواس کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ پانچ حواس ظاہر میں ہیں اور ان ظاہر کے حواس پر انسان کے باطن میں جو 5 کیفیات مرتب ہوتی ہیں ان کا مجموعہ 10 ہے۔ پانچ حواس جو ظاہر میں نظر آتے ہیں، حواس خمسہ اور 5 سینسز جنہیں کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنا اثر مرتب کرتا ہے۔ انسان سنتا ہے اور قوت سماعت اس انسان کے باطن میں ہلچل پیدا کرتی ہے، اور کبھی جو اضطراب ہوتا ہے اس کو سکون بخشتی ہے۔ تردد ہے کہ ابھی تک خبر نہیں پہنچی اور ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور دل دھک سے پریشان ہوا اور سنا کہ ہر طرح سے خیریت ہے اور حادثہ نہیں ہوا اور فلاں کی جان بچ گئی، تو یہ کان جو ظاہر میں ہے اس کا اثر باطن پہ مرتب ہوا اور اطمینان ہوا۔ خبر آئی کہ مریض کی حالت خراب تھی اور بیماری نے فتح پائی اور زندگی اپنے اختتام کو پہنچی، تو اس ظاہر کے حصے اس نے خبر سنی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، تو ایک طرح سے مایوسی طاری ہوئی، لیکن مایوسی بھی ایک اطمینان ہے کہ قضیہ ختم ہوا۔ آنکھ ہے، دیکھتی ہے، یہ دوسری حص ہے، اور آنکھ باطن پہ اپنا اثر مرتب کرتی ہے، اور آنکھ کے ذریعے انسان ناگوار چیز کو دیکھتا ہے، بری چیز پر نظر پڑ جاتی ہے، گندگی پہ تو نفرت سے منہ پھیر لیتا ہے اور دوبارہ نہیں دیکھتا۔ خوبصورتی ہے اور آنکھ نہیں بھرتی، بار بار دیکھتا ہے، اور جس چیز کی محبت دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے وہ بار بار دیکھنے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو ابھی اس نے اسے دیکھا، پھر چہرہ ادھر کرے گی، پھر دیکھے گی، پھر دیکھے گی، پھر چومے گی، پھر تھوڑی دیر بعد پھر پیار کرے گی۔ تو یہ اصل میں جو جذبہ اس سے تعلق دونوں کے درمیان محبت کا ہے، یہ مجبور کرتا ہے کہ بار بار ادھر کو دیکھے۔ محبت تکرار پہ مجبور کرتی ہے اور نفرت مجبور کرتی ہے
کہ افتراق اور انتشار پیدا ہو۔ اس لیے یہ تکرار بسا اوقات اس کی بنیاد محبت ہے، اور اس کو برداشت کرے کہ جس دن کوئی تکرار کرنے والا نہ رہا پھر قدر آئے گی کہ کوئی پوچھتا تھا۔ ماں بار بار کہتی ہے کہ بیٹے کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، وہ محبت ہے۔ وہ تنگ آتا ہے کہ آپ بار بار کیوں اصرار کرتی ہیں، تو وہ محبت ہے۔ مثنوی میں مولانا روم نے یہ، اور اردو فارسی کے شاعر بے دل غالب پر بڑا اثر غالب رہا بے دل کا ابتدائی زندگی میں، اور بے دل نے اثر قبول کیا صائب تبریزی کا، اور دونوں انتہا درجے کے مشکل شاعر، اور بے دل کا تو ایک ایک مصرع فلسفے اور مشکل سے بھرا ہوا، غالب نے اسے لیا، اور غالب کی تو منتیں لوگوں نے کی کہ آپ بے دل کے مشکل طرز کو چھوڑ کے نیچے اتریے، آپ دلی میں ہیں تاکہ مخلوق خدا کچھ آپ کو سمجھے۔ بے دل اپنے کلام میں اور معروم مثنوی میں یہ انسان کے سارے حواس پر بحث کرتے ہیں، اور مثنوی میں معروم کہتے ہیں کہ گفتگو عاشقاں درکار رب، اللہ کا عاشق جب اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے نا، گفتگو عاشقاں درکار رب، جوشش عشق است نہ ترک ادب، وہ اس کو جو محبت کا جوش ہے اللہ کے ساتھ، وہ بار بار خدا کے ساتھ تکرار پر اسے آمادہ کرتا ہے۔ یہ نہ کہو کہ بے ادب ہے، یہ نہ کہو، جوشش عشق است نہ ترک ادب، عاشق کو اللہ کا عشق مجبور کرتا ہے کہ بار بار وہ اللہ کا نام لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یعجبنی ربنا، یہ جو قرآن میں دعائیں آتی ہیں نا، ربنا ربنا ربنا، یہ بار بار انبیاء علیہ السلام کا کہنا، ربنا اے ہمارے پروردگار، اے پالنے والے، اے ہمارے رب، انہوں نے کہا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ محبت کی زبان ہے نا اللہ کے ساتھ۔ تو اس لیے ماں کی محبت، بیوی کی محبت، شوہر کی محبت، والد کی محبت، بچے کا اصرار کرنا کہ ابا یہ کام کر دیں، وہ اس چیز کی محبت، یہ ساری محبت ہی کی باتیں ہیں، سمجھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد اور ایک ہوتا ہے مقصد کا ذریعہ۔ جو فرد یا قوم ذریعے کو مقصد بنا لینا، وہ ہمیشہ تباہ ہو جاتی ہے۔ فرد کی بربادی بھی اسی میں ہے، قوم کی بربادی بھی اسی میں ہے۔ صبح گھر سے نکلا اور مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ، دفتر، دکان تک پہنچے، اور ذریعہ روڈ ہے۔ اب روڈ پہ بیٹھ کے دیکھنے لگے گاڑیاں کیسے گزرتی ہیں، روڈ بڑی خوبصورت ہے، پھول بڑے خوبصورت ہیں، روڈ کی تعریف پہ قصیدے لکھے، اور سڑک کو بہت اچھی طرح صاف کرتا رہے تو پہنچ گیا مقصد تک اور گزر گئی زندگی۔ اس لیے مقاصد اور ذرائع میں فرق کرے کہ ذریعہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔
اس ساری دنیا کی تباہی ہمارے دور میں 99% لوگ ذریعے پر اڑ گئے، مقصد تک نہ پہنچے۔ مال ذریعہ ہے کسی مقصد تک پہنچنے کا، لوگوں نے مال کو مقصد بنا لیا، پیسے، اس لیے سرمایہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ تھا کہ یہ پیسہ خرچ کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ ذریعے میں لگ گئے، مقصد کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے سرمایہ داری کی مذمت ہے۔ جمع مالم وعددہ، جمع کرتا ہے اپنے پیسے کو اور پھر گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ کیا سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟ کلا، ہرگز اس کا مال اس کے پاس نہیں رہے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے تو ہم جہنم کی آگ میں پگھلا دیں گے۔ اس پیسے کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر اسے دکھائیں گے کہ معاشرے میں اتنے ضرورت مند لوگ موجود تھے اور تمہیں پیسے گننے سے فرصت نہیں تھی۔ ذریعہ اور چیز ہے، مقاصد اور چیزیں۔ مقصد اولاد ہے، اس لیے کہ کوئی دعائے خیر کرنے کے لیے پیچھے باقی رہے، کوئی ایصال ثواب کے لیے باقی رہے، کوئی اللہ سے دعا کرنے کو باقی رہے، اور ذریعہ بیوی ہے۔ اور اگر ذرائع میں پڑ جائے اور بیوی کے بجائے عورتوں کے چکر میں پڑ جائے تو ذریعے میں وہ پڑا رہے گا، ساری زندگی بدلتا رہے گا، اور جو مقصد ہے وہ کب آئے گا؟ دنیا کے اکثر لوگ اور قومیں اس پہ پہنچ کے برباد ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں ذرائع پر خرچ کر دیں اور مقاصد تک، موت تک پورے نہ کر سکے۔ آنکھ دیکھتی ہے اور باطن پہ اثر مرتب ہوتا ہے اور سونگھتا ہے، اور سائنٹسٹ، کیمسٹ سونگھ کے بتاتا ہے کہ یہ کون سا ایسڈ ہے، تیزاب ہے، الکلی، کیا 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 چیزیں ہیں، اور یہ ظاہر کی حس ہے اور اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ مارکیٹ سے گزریں تو خوشبو بتاتی ہے کہ یہاں کس چیز کی دکان ہے۔ چمڑے کے بازار سے گزریں تو سونگھنے کی حس بتاتی ہے کہ کیا چیز ہے۔ کبھی باسمتی چاول ایسے ہوتے تھے کہ اگر محلے میں ایک گھر میں پک جائیں تو پورے محلے میں پتہ چلتا تھا کہ باسمتی کہیں پکی۔ یہ سب احساس ہے سونگھنے کا۔ سونگھنے کے بعد عقل اس پہ فیصلہ دیتی ہے، اور چوتھی حس انسان کی بولنے کی ہے، بولتا ہے، اور اللہ نے احسان فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ الرحمن، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اس میں شدید حد درجہ رحمت برسانے والا، اس کی رحمت جب غالب آئی اور اس کی رحمت نے جوش مارا تو کیا ہوا؟ علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا، زبان دی، اور زبان کا سب سے اچھا مصرف یہ ہے کہ علم القرآن، قرآن کو سکھایا، قرآن کی تلاوت کرو، میرا کلام پڑھو۔ اسی لیے پوچھا گیا کہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز کرتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا وہ چیز جو اس سے آئی ہے، یعنی اللہ کا کلام، یہ قرآن مجید اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، مسلمانوں کے ہر گھر میں موجود ہے، یہ بیت اللہ سے افضل ہے، اس لیے کہ کلام اللہ کی صفت
سمع، بصر، ارادہ، تکوین، حیات، علم، کلام، یہ سب اللہ کی صفات ہیں جن پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اور اللہ کی صفت علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجی اور وہ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو زبان دی تاکہ وہ قرآن پڑھے۔ تو سماعت، بصارت اور کلام اور سونگنا، اور اس کے بعد پانچویں چیز قوت احساس ہے کہ انسان چھوتا ہے، اور قوت احساس اس کو بتاتی ہے کہ یہ پہاڑ ہے، ریشم ہے، کیا چیز ہے، سرد ہے، گرم ہے، یہ حواس خمسہ، اور اس پر اندر کے حواس خمسہ پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ 10 کے 10 حواس اللہ کی تابعداری میں آئیں تو تب جا کر انسان مسلمان بنتا ہے۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میری کون سی حس اللہ کے کس حکم کو توڑتی ہے۔ قوت احساس اللہ کے حکم کو توڑتی ہے اور ایسی چیز کو چھوتا ہے جس کو اللہ نے منع کر دیا۔ قوت نظر اللہ کے حکم کو توڑتی ہے اور ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس سے اللہ نے منع فرما دیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس چیز کو دیکھنا چھوڑ دے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اس کی موت سے پہلے پہلے اس کے دل کو ایمان کا مزہ چکھائے گا۔ ایمان آتا ہے اور انسان اس کی حلاوت اور لذت کو محسوس کرتا ہے، اور والعیاذ باللہ ایمان جب نکلتا ہے اور دل خالی ہو جاتا ہے تو مومن انسان ایمان کے نکلنے کو بھی جانتا ہے۔ اسی جتنی بھی چیزیں ایمان سے متعلق ہیں کبھی بھی ان سے نہیں کھیلنا چاہیے، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس پہ لطیفے بنانا، اللہ کی توہین کرنا، یہ نہایت خطرناک راستہ ہے۔ اللہ حقیقت میں بادشاہ ہے، جو چاہے سو کرے اور افعال اور اشیاء پر اثرات مرتب نہ ہونے دے، یہ اسی کے قبضے میں، اور ہونے دے تو بھی اسی کے قبضے نہ کرے۔ اور وہ چیزیں جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں پرے رہے اس سے۔ یہ پچھلے دنوں جو کچھ ختم نبوت کے معاملے میں جس نے بھی جو کردار ادا کیا ہے، اسے چاہیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی قدر چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ اس پر قوم میں کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ملک میں لوگ اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ وہ در حقیقت یہ جان بوجھ کر رہے ہیں کہ ذرا سی کرنٹ لگا کر دیکھیں کہ قوم میں اس وقت کتنا جذبہ باقی ہے، اور جس دن انہیں یقین ہو گیا کہ قوم بے حس ہو گئی ہے، اس دن آئین میں سے وہ ترمیم خارج کر دیں گے جس ترمیم کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا کفر، کوئی ایک چیز ہو تو ہم بات کریں نا، انبار لگے ہوئے ہیں کفر۔ کافر ہونے کو ایک جملہ بھی کافی، ایمان کے لیے ایک کلمہ کافی۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین،
حضرت مسیح علیہ السلام پہ الزام لگانا کہ اس مصیبت اس مشکل کو کدھر لے جائیں کہ مسیح بدکار عورتوں سے اپنے سر پہ تیل کی مالش کروایا کرتا تھا۔ کشف ہوا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ران پہ میں سر رکھ کے لیٹا ہوا۔ کوئی ایک کفر ہو تو آدمی کہے، ان جیسے کفر کے مجموعوں کو کیا کوئی تعویل کرے؟ اس کفر کو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہلکے سے ہلکے انداز میں آہستہ آہستہ اس پہ رندہ چلائیں۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی سے ہو گیا، جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ ہر 5ویں 7ویں سال کوئی نہ کوئی چیز سامنے آتی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو کسی طرح آئین سے خارج کر دیں۔ اگر ان ارباب اقتدار کو کسی طاقت نے یقین دلایا ہے کہ آپ یہ آئین سے نکال دیں اور آئندہ پھر حکمران آپ بنیں گے، تو انہیں اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے مانا 18 کے انتخاب میں بھی آپ جیت گئے، اور پھر 23 کا انتخاب آیا پھر آپ جیت گئے، پھر سن 28 میں بھی جیت۔ آخر کب تک؟ ایک دن مرنا ہے کہ نہیں؟ پورے یقین سے جاننا چاہیے کہ بادشاہت اس کائنات پہ حقیقی طور پہ صرف اللہ کی ہے۔ وہی پہلے بھی تھا اور وہی بعد میں بھی ہے، وہی رہے گا اور وہی رہا ہے۔ کوئی آدمی ان حرکتوں سے خدا کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کو غصہ دلانا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اب کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جس پہ پبلک روڈز پر نکلے، کوئی ایشو ایسا نہیں۔ یہ پچھلے 12-15 سال سے ایسے ہے۔ مشرف صاحب کے خلاف زور لگا لیا سیاستدانوں نے، کوئی نہیں روڈز پہ نکلا، کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی تحریک چلتی ہے۔ ایک لے دے کے حساس مسئلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا رہ گیا تھا، اب وہ بھی آہستہ آہستہ کم پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب توہین ہوتی ہے، لوگ نہیں آتے روڈز پہ، یہ حقائق ہیں۔ اور ایک مسئلہ اب ختم نبوت کا رہ گیا ہے، اب اس نبوت کے باب پہ ان لوگوں کا جان بوجھ کے دخل دینا محض اس لیے ہے کہ چیک کریں، اور اگلی نسل جس کا موضوع مذہب نہیں رہتا اور وہ الہاد کے رنگ میں ڈھلتے جاتے ہیں، جب ان ملحدوں کا اضافہ ہو جائے تو کسی بھی دن اکثریت اسمبلی کی ختم نبوت کے قانون کو ختم کرے۔ یہ تماشے کی باتیں نہیں، آپ کر لیجئے ختم۔ اے مانا آپ نے اپنی منمانی ترمیم کر لی، اللہ کی ذات بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قوموں کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اور ایسے وطن بھی تاریخ میں آتا ہے، دنیا میں مٹ جاتے ہیں جن پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں 2 جگہ قرآن میں کہا ہے کہ لباس الجوع والخوف، ہمارا غضب جب جس قوم پہ نازل ہوتا ہے ہم 2 چیزیں انہیں ایسی دے دیتے ہیں کہ جیسے انسان جسم پہ لباس پہنتا ہے اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اسی طرح ایک ان پہ خوف دشمنوں کا مسلط کر دیتے ہیں، اور ایک ان پہ بھوک مسلط کر دیتے ہیں۔ بھوک آ جائے، قحط پڑ جائے تو داخلی انتشار ہو جائے گا، اور خوف مسلط ہو جائے تو سرحدوں کا انتشار ہو جائے گا، فوج بھی بیکار اور وزارت داخلہ بھی بیکار۔ اس لیے خدا کے غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے، ایسی چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور چھیڑنے والے وہ ہیں جو سب قوانین جانتے ہیں لیکن چونکہ باہر سے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے مزاج کی آزادی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کم، ان کی توہین سے کم بات ہی نہیں کرتے۔ اللہ کا خوف چاہیے۔ بالکل شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس آدمی کو بالکل نکال دینا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
ظالم کے ظلم میں شرکت تو بہت دور کی بات ہے، ظالم کے ظلم کی طرف جانا بھی نہیں ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وگرنہ وہی جہنم تمہارا بھی نصیب ہوگا جو اس ظالم کا ہو۔ اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ابھی زندہ ہے، ابھی وہ مسئلہ بلا شبہ زندہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہم میں یہ احساس اور شعور باقی ہے کہ اس مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کی تابندگی کے لیے خدا نہ کرے مگر خون بھی چاہیے ہو تو ہم تیار، کوئی مسئلہ نہیں۔ فکر انہیں کرنی چاہیے جنہوں نے اور ہم نے اور 10 20 30 سال بعد خدا کے حضور میں پہنچنا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ خود فیصلہ فرما لے گا کہ کون کس کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ غلام احمد قادیانی کا جھنڈا، ملحدوں کا جھنڈا، وہ طاقتیں جو اقتدار دلواتی ہیں اور کفر پہ جا کر مرتی ہیں، ان کا جھنڈا، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، قیامت میں جہاں کھڑا ہونا ہے آدمی کو چاہیے کہ خود متعین کر لے، وگرنہ اللہ جو متعین کرے گا نا پھر اس کو تبدیل بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق بخشے۔